ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے قبرستان میں جا کر ختم قرآن کرنا۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے والدین کے لیے قرآن کریم کا ختم کرتا ہے اور طلباء کو جمع کر کے اور وہ قبرستان لے جا کر وہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح کرنا یہ بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ختم جو ہے قبروں پر بیٹھ کر کرنا۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ ہے بہت فضیلت والا، درجے والا، لیکن آیا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے منع ہو جائیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ تو قرآن مجید کا جو ختم ہے اس کا طریقہ میں نے پہلے ایک پرانی ویڈیو اس پر اپلوڈ کی تھی۔ قرآن کریم کا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے جو ثابت ہے وہ اسی طرح نہیں ہے کہ سارے لوگ پارے جا کر اٹھا کر اور گھر میں بیٹھے اور جو ہے نا کوئی نیا گھر بنا یا کوئی بات ہو اور وہیں جو ہے نا ایک ایک آدمی ایک ایک پارہ پڑھے، دو دو پارے پڑھیں۔ اسی طرح کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح ثابت ہے کہ کسی آدمی نے نیا گھر بنایا ہے تو کیا ہے وہاں بیٹھ کر اور اس نے دعوت دی ہے سارے بھائیوں کو، دوستوں کو، اور ایک آدمی جو ہے نا اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے اور ان کی دعوت اس نئے گھر میں اور ان کے لیے دعا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہاں کھانے پروگرام ہوں اور سارے جمع ہو کر جو ہے نا پارے پڑھیں اور جو ہے نا مردوں کے پیچھے جو ہے نا اس کا ثواب پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ جو ہے وہ میرا خیال ہے جائز ہے میت کے پیچھے جو ہے نا، لیکن اس کا کوئی طریقہ ایسا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ہے جو مشہور ہے، سارے بھائیوں کو بھی معلوم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ یعنی جب فوت ہو جائے تو حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اعمال نامہ ٹھپ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں نہ نیکی جاتی ہے نہ کوئی گناہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے سوا۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ ثابت ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کسی نے مسجد بنائی ہے، خود بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس کے پیچھے نہیں بنایا، خود بنائی ہے، یا کسی نے کنواں بنایا ہے، لوگ پانی پیتے ہیں، جتنے تک وہ ہوگا اس میت کو ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ علم ہے، اس نے علم خود حاصل کیا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے، جتنے تک وہ علم جو ہے نا کیا ہے استعمال میں آئے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نیک اولاد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے، وہ دعا اس کو فائدہ دیتی ہے، یہ اس کو پہنچے گا اس دعا کا ثواب جو اولاد اس کے پیچھے دعا کرتی ہے۔ یدعو لہو ہے، میرا خیال ہے ایسے کہ کسی طرح الفاظ ہیں حدیث میں، فیغفر لہو ہے حدیث میں کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں وہ نیک اولاد۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس کا ثواب انہیں ملتا ہے، لیکن اور کوئی آدمی کسی کی جگہ پر نیکی کرے یا نماز پڑھے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور قبرستان خاص کر اسی لیے قبرستان جانا کہ وہاں پر ختم کرے اور جو ہے نا سب لوگوں کو بلا کر قبر کے اوپر بیٹھ کر، یہ اس صحیح حدیث سے کہیں بھی صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، سارے علماء اس کے کہہ لیں، بلکہ یہ ایک بدعت عمل ہے۔ ہاں قبرستان جا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قبرستان جائیں اس لیے کہ آپ کو آخرت یاد آ جائے، آپ کو موت یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہیں پر ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔